جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث، اور طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، طفیلی کا لقب واصل ہے یا غوث، اور تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ وہ تصوف جس پہ لوگ ناز کرتے کہتے تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تصوف تیرے دارالعلوم میں لوگ تصوف نہیں پڑھ پاتے کہتے تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ مکتب اسے کہتے ہیں جہاں پہلے دوسرے دن کی ابتدائی تعلیم دی جاتی۔ تصوف تیرے مکتب کا سبق ہے۔ تیرا ذاکر ہے جو شاغل ہے یا غوث، جو آپ کا ذکر کرتا ہے وہ آپ کا ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ تیرا ذاکر جو ہے شاغل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور کہتے ہیں وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، جو تیرے فضل سے عاطل ہے یا غوث، اور کہتے رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ تو غوث پاک سے وابستہ ہونا بڑی چیز ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرنے لگے پھر اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ ہو جاتا ہوں۔ یعنی غوث پاک کے غلاموں سے کبھی عزت چھینی نہیں جا سکتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے اور میں اس کی عزت کا محافظ بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے اور وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو میرا ہو جاتا ہے پھر میں اس کو گمراہ بھی ہونے نہیں دیتا۔ فرماتے ہیں کہ محمد حسین ابن منصور حلاج کے دور میں میں نہیں تھا، اگر میں ہوتا تو پھر ان کو بچا لیتا، یعنی میں ان سے اس طریقے کی کوئی بات ہونے نہیں دیتا، ان کو سہارا دے کر کے بچا لیتا۔ اس وقت میں نہیں تھا اس لیے ایسا ہوا، اگر میں ہوتا تو انہیں بچا لیتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں جو صرف بیعت ہو جائے اس کے بال بال کو غوث پاک منور کر دیتے ہیں، لیکن بات صرف بیعت ہونے کی ہے۔ لوگ آج کل تو کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، لیکن یہ صرف رسومات کی طرف لوگ آج پھنس گئے ہیں۔ حقیقت میں بیعت ہوتا کون ہے؟ غوث پاک کی بیعت بے نمازی رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت دلوں میں کینہ رہنے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زبانوں سے غیبت ہونے نہیں دیتی، غوث پاک کی بیعت زنا سے بچا لیتی ہے، غوث پاک کی بیعت گناہ کبیرہ سے بچا لیتی ہے۔ ہم نے بیعت کو رسموں پر چھوڑ دیا ہے، حقیقت کی طرف آنے کو تیار کون ہے؟ ورنہ جو حقیقت میں مرید ہو غوث پاک کے مرید، صرف وہ مرید نہیں ہے جو غوث پاک کے سلسلے والے ہیں، جو ان سے محبت کرے سب غوث پاک کے مرید ہیں۔ اس لیے کہ کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے جہاں غوث پاک کی برکت نہ ہو۔ امام کہتے ہیں مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرع چشت بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ اور کس نے غوث پاک کی شان بیان نہیں کی؟ غوث پاک کا مقام کس نے بیان نہیں کیا؟ محبوب الہی آبرو سلسلہ چشتیہ سلطان المشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء فوائد الفواد میں آپ کے جو ملفوظات ہیں اس میں بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں غوث پاک کی شان یہ ہے، غوث پاک کی شان یہ کہ ان کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے کتب اور ابدال ہوتے ہیں، پڑے رہنے والے۔ محبوب الہی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہو گئے تھے، ہاتھ پیر پہ فالج ہو گیا تھا، تو وہ دروازے پہ پڑا ہوا توبہ توبہ کر رہا تھا۔ وہ شخص اندر ایک مرید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سرکار آپ کے دروازے پہ جو شخص پڑا ہے قابل رحم اس کی حالت ہے، اس کو معاف کر دیں۔ فرمایا کہ جا، ابھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ اس نے تکبر کیا، کہا سرکار آپ اس کی سفارش کریں، اسے توبہ کی توفیق ملے۔ غوث پاک نے اپنے مرید سے فرمایا پہچانتا یہ کون ہے؟ یہ جو دروازے پہ پڑا توبہ توبہ کر رہا ہے پہچانتا ہے کون ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ اپنے وقت کا ابدال ہے، ابدال۔ اور ابدال کس کو کہتے ہیں؟
ہمارے علماء جانتے ہیں ابدال کس کو کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بارش ابدالوں کے صدقے میں برستی ہے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ابدالوں کے صدقے میں آتا ہے، اناج ابدالوں کے صدقے میں اگتا ہے، امت کی آئی ہوئی مصیبت ابدالوں کے صدقے میں ٹلتی ہے. ابدال ولایت کی وہ قسم ہے کہ اگر ان کا وجود ختم ہو جائے تو زمین ختم ہو جائے، قیامت قائم ہو